اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے. بھارت میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں, بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے, بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے, بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں, بلند عمارتیں بھی بن رہی ہیں, بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا. بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی, جج بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت. یہ انسانیت بھارت کے آئین, قانون, انصاف, بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. بھارت میں شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے, نہ صرف ہندوتوا مینٹالٹی راج کرے. لیکن پولیس نے فسادات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جو طالبہ ہیں سفورہ, اب سنتے جائیے, اور میران حیدر, جواہر لال جو نہرو یونیورسٹی ہے, جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے عمر خالد, شرجیل بلوچ اور جامعہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر شافی الرحمان کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کیا, جس میں ضمانت کی بھی کوئی گنجائش نہیں دی گئی. سفورہ 3 ماہ کی حاملہ ہے اور عدالت نے انہیں ضمانت دے دی تھی, لیکن حکومت کو یہ منظور نہیں تھا. اس لیے جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا, جس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان طلباء کے علاوہ بھی بعض ایسی مسلم شخصیات کو گرفتار کیا گیا جو شہریت قانون کی مخالفت میں پیش تھی. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمان دشمنی کے تحت تحریک آزادی کے ایک اور سپاہی ریاض نائکو کو شہید کر دیا. ریاض نائکو کون تھا؟ حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو کا مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے بیگ پورہ اونتی پورہ کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا. ان کے والد اسد اللہ نائکو درزی اور والدہ زیبا ہاؤس وائف ہیں. ریاض کے جو والد ہیں ان کو انجینئر بنانا چاہتے تھے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر خواب پورا نہیں کر سکے. ریاض نائکو گریجویشن مکمل کرنے کے بعد مختلف اسکولز میں 3 سال تک ریاضی کے استاد بھی رہے اور اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دیتے تھے. 2010 میں ناظرین حالات تبدیل ہوئے. ایک فرضی جھڑپ کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں پرتشدد مظاہرے بھی شروع ہوئے تو بھارتی سیکورٹی فورسز نے ریاض سمیت درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا. 2 سال ان کو بلا جواز جیل میں رکھا, بدترین تشدد بھی کیا, اس کے بعد رہا کر دیا. رہائی کے بعد ریاض نے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی اور ریاض کو کشمیر میں آزادی کی نئی تحریک چلانے والے شہید برہان وانی کا جانشین کہا جاتا تھا. 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں عسکریت پسندی اور احتجاج کی نئی لہر شروع ہوئی.